بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. آج کا ٹاپک ہے حیا کے تقاضے. سورۃ القصص آیت نمبر 25. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پھر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی ہوئی آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے. پس منظر میں واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک کنویں پر دو لڑکیوں کی اپنے جانوروں کو پانی پلانے پر مدد کی. اس کے بعد ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی. پھر کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک لڑکی بڑے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے باپ کا پیغام پہنچایا. بہرحال یہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا سبب بھی بنا. قرآن نے خاص طور پر حیا کو ہائی لائٹ کیا. چال میں حیا کیسے ہو، ڈگنیٹی کیسے ہو، عورت کی خاص خوبی حیا بتائی گئی. بہت سے نکات یہاں سیکھنے کو ملتے ہیں. عورت کیا گھر سے باہر کام کی غرض سے نکل سکتی ہے؟ عورت نامحرم مرد سے کیا بات کر سکتی ہے اور کیسے کرے؟ ان آیات میں مسلمان نوجوان لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حیا کیا ہے؟ کیا حیا فطرت کا تقاضا ہے؟ حیا کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اسلام میں حیا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ حیا کے کیا فوائد ہیں؟ بے حیائی کے کیا نقصانات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ جنتی عورتوں کی خاص صفت کیا ہے؟ کیا بے حیائی کا تعلق ترقی سے ہے؟ کیا حیا کا تعلق صرف پردے سے ہے؟ کیا حیا کا تعلق صرف عورتوں سے ہے؟ مردوں کے لیے حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ حیا کہاں کہاں کی جاتی ہے؟ کہاں کہاں حیا نہیں کرنی چاہیے؟ حیا کیسے پیدا کی جائے؟ حیا کیا ہے؟ حیا کا لفظ عربی زبان میں بارش، تر و تازگی، نباتات کے لیے آتا ہے. بارش موسم میں تبدیلی لاتی ہے، خوشگوار کیفیت لاتی ہے. اسی طرح حیا بھی انسان کی زندگی میں ایسا کردار ادا کرتی ہے. کیا حیا فطرت کا تقاضا ہے؟ حیا وہ فطری شرم ہے جو ہر انسان اور خاص طور پر عورت کی فطرت میں شامل ہے. دل میں ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا جو انسان کو برائی سے روک دے. شرم و حیا کا مادہ انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے. جو جتنا فطرت سے قریب ہوگا اتنا ہی باحیا ہوگا. یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے. شیطان نے پہلی چال جو بنی آدم پر چلی وہ اس کے شرم و حیا کے جذبے کو ختم کرنے کی کوشش تھی. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں فرمایا آخرکار دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور وہ دونوں لگے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. اسلام میں حیا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے. حیا کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے. ترمذی. ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. مسلم کی روایت میں آتا ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اسی طرح بہقی کی روایت میں ملتا ہے کہ ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. حیا کے کیا فوائد ہیں؟ حیا دل کا زندہ ہونا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے.
عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ ترمذی۔ بے حیائی کے کیا نقصانات ہیں؟ ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ بخاری۔ عورت کے لیے حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ نے عورت کو ذہانت، حیا، نور، صحت عطا فرمائی، یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کا اصل زیور ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 25 میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی عورت حیا کے تقاضوں کو کیسے مد نظر رکھے گی۔ عورت نامحرم سے بات کیسے کرے گی؟ لہجہ پر اعتماد ہو، ڈگنیفائڈ انداز ہو، باوقار ہو، گھٹیا حرکات نہ ہوں، انداز میں متانت، ٹھہراؤ ہو، آئی کانٹیکٹ ضرورت کے تحت ہو، آنکھوں کی خیانت نہ ہو، کوئی ہڈن وائبز نہ ہوں۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ سورۃ الاحزاب 32۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بات ہی مت کرو، درست انداز اور معروف طریقے سے بات ہو، بے تکلفی نہ ہو۔ ڈرائیور سے، دکاندار سے، پلمبر سے، شوہر کے رشتہ دار، شوہر کے دوستوں سے بات کرنا ہوگی۔ آفیشیل اور فارمل تعلق ہو، لہجے میں کوئی ایسا ہنٹ نہ ہو کہ دوسرا لالچ میں پڑ جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بدتمیزی یا جھڑک کر بات کیے جائے، بلکہ شائستگی کے دائرے میں محتاط انداز میں ضرورتاً بات کرنے کی اجازت ہے۔ مریم علیہ السلام کے کردار میں بھی عورت کے حیا کے متعلق سیکھنے کو ملتا ہے۔ مریم علیہ السلام ٹین ایج لڑکی تھیں، اکیلی محراب میں عبادت کر رہی تھیں، اچانک فرشتہ نامحرم مرد کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہاں کیسا معاملہ کرتی ہیں؟ پھر جب فرشتوں نے ان کو آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تو ان کا کیا جواب تھا؟ معقول حد تک ان کو نالج تھا۔ ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے رب مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ حیا اور حماقت الگ الگ چیزیں ہیں۔ میڈیا میں یہی دکھایا جاتا ہے حیا دار ہونا احمق ہونے کی علامت ہے۔ نامحرم مردوں کو کھلے عام پارٹیز میں ڈسکس کرنا، تبصرے کرنا، والدین سے بغاوت کرنا کہ والدین ولن نظر آنے لگتے ہیں، یہی سکھایا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف میں ایلیٹ کلاس کی خواتین کا کردار ہمارے اونچے طبقے کی بہترین عکاسی کرتی نظر آتی ہیں، جہاں ایکسٹرا میریٹل افیئرز معمول کی بات ہے۔ جنتی عورتوں کی کیا خاص صفت ہے؟ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 22-23۔ وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اہل جنت کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی اور باحیا حوریں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ الرحمن 56۔ اسی طرح فرمایا حور مقصورات فی القیام، حوریں جو خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی۔ الرحمن 72۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُونٌ۔ الصافات 48-49، اہل جنت کے پاس شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اس قدر نرم و نازک گویا کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 52۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، جنت میں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نظر نہ اٹھانے والی حوریں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ صفت اسی کی ہو سکتی ہے جس نے دنیا میں ان صفات کو اپنایا ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے صفت حیا عورت میں پسند فرمائی۔ صنف نازک کا اصل جوہر اور کمال اور خوبی اس کا چھپے ہوئے ہونا ہے۔ جنت میں چھپا کر رکھی ہوئی، خیموں میں ٹھہرائی، ہیرے اور موتیوں کی طرح غلافوں میں محفوظ کی ہوئی حوریں ہوں گی۔ کیا بے حیائی کا تعلق ترقی سے ہے؟ جو جتنا منہ پھٹ، جتنا بدتمیز، اتنا ماڈرن۔
اتنا بولڈ ہونے کی علامت۔ عورت مرد کی مخلوط محفلوں کا انعقاد کرنا ترقی کی، پروگریسو ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مکس گیدرنگ کے فنکشن سب سے زیادہ ماڈرن سمجھے جاتے ہیں۔ مشاعرے کی محفلوں کا انعقاد کرنا، عورت مرد کا آزادانہ میل جول، پھر ان سب کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ غنا یعنی موسیقی، اٹ لیڈس ٹو زنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس عورت کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ رواہ احمد۔ جبکہ پارٹیز میں کیا کمنٹس دیے جاتے ہیں، بھابھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، 10 سال سے آپ تو بدلی ہی نہیں، ایسا مت کہو۔ کیا حیا کا تعلق صرف پردے سے ہے؟ حیا کا تعلق پردے سے بھی ہے، لیکن صرف پردے سے نہیں ہے۔ پردہ عورت کو تحفظ دیتا ہے، بدکاری، عریانی، فحش اور بد نظری سے بچاتا ہے۔ عورت کو آزادی، شناخت، عزت، اعتماد دیتا ہے۔ پردہ یہ بتاتا ہے کہ میں فری فار آل نہیں ہوں۔ حیا اور عفت کی مضبوط ڈھال ہے۔ بحیثیت مائیں بچیوں کے لباس کے انتخاب میں حیا کا عنصر غالب ہونا چاہیے۔ سوچ اور جذبات سے حیا کا آغاز ہوتا ہے اور جسم اور لباس سے حیا کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا حیا کا تعلق صرف عورتوں کے لیے ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 30، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیں اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ غض بصر کیا ہے؟ نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا، گھور کر دیکھنا، نظر جما کر دیکھنا، نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اس کی اجازت نہیں۔ جرید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ مسلم، ترمذی اور ابو داؤد۔ مردوں کے لیے حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ مرد بھی حیا کی صفت کو سنت سمجھ کے اختیار کریں، ان کے لیے حیا میں عین مردانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی حسین عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کی خدمت اور فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی، اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ طبرانی۔ ہمیں ویسٹ سے یہ غلط امیج ملا کہ جو مرد جتنا بے باک بے حیا ہوگا وہ اتنا ہی ماچو ہوگا، جبکہ باحیا مرد ہی باوقار اور باروب نظر آتا ہے۔ اپنی حیا اور عزت کی حفاظت جیسے عورت پر فرض ہے ویسے ہی مردوں پر بھی فرض ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیا لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو، گویا کہ یہ ایک آر ہو۔ مرد خود نیک ہوگا، باحیا ہوگا تو اس کی نسل نیک پروان چڑھے گی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، لوکنگ ایٹ اے وومن ود لسٹ از ایڈلٹری۔ ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ باحیا لڑکے اٹھائیں تاکہ یہ نیک لڑکے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ترمذی۔ اس طرح فرمایا، آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ تمام تمہیدیں جب پوری ہو چکی ہوتی ہیں تو شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ حیا کہاں کہاں کی جاتی ہے؟ اللہ سے حیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تمہاری 2 صفات پسند ہیں، حلم اور حیا۔ اللہ سے حیا کرو جیسے کرنے کا حکم ہے، اللہ سے گمان اچھا ہو۔ والدین سے حیا۔ والدین سے معاملہ کرتے وقت ادب، احترام، لحاظ ملحوظ رکھا جائے، نہ کہ بولڈنس کے نام پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، یہ سب حیا کے منافی ہے۔ معاملات میں حیا۔ جس کے اندر حیا ہوگی وہ غیر اخلاقی حرکتوں سے باز رہے گا۔ گالی گلوچ، سلینگ لینگویج، گندے جوکس، بد اخلاقی، الزام تراشی، غیبت، طعنہ زنی، برے القاب دینا، تجسس، چیخنا چلانا، مذاق اڑانا، ان سب سے دور رہے گا۔ استاد شاگرد کے تعلق میں حیا کو پروان چڑھایا جائے، استاد سے ایسے معاملات ہوں کہ حیا کو مد نظر رکھا جائے، چاہے استاد عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح رشتہ داروں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، ملازمین سے، غرض کے ہر رشتے میں حیا اور عزت کی پاسداری اور لحاظ ہو۔ کہاں کہاں حیا نہیں کرنی چاہیے؟ علم لینے میں اور حق بیان کرنے میں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ حیا کیسے پیدا کی جائے؟ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ مومن کا یہ سلوگن نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں جو چاہے کروں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ساتھ مسلمان مردوں کو بھی باحیا، باوقار اور عورتوں کی عزت کرنے والا باعمل مومن بنائے، آمین۔ آج کا ذکر، ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس سو جاتا۔ میں ہمیشہ سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا میری آنکھیں مجھ پر غالب آ جاتی تو میں سو جاتا۔ صحیح ترغیب و ترہیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔